اللہ ہمیں اتنی تکلیفوں سے کیوں گزارتا ہے؟ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو شاید آپ کے دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پا رہا۔ شاید آپ مسکراتے تو سب کے سامنے ہے، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں۔ شاید آپ نے ہزاروں بار یہ سوال خود سے پوچھا ہے، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ آج تھوڑا سا ٹھہر کر اس سوال کا جواب سن لیجئے، ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کے لیے ہی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ محفل میں سب کو ہنساتے ہیں، سب کو تسلی دیتے ہیں، سب کے لیے مضبوط بنتے رہتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہی مضبوط انسان تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتا ہے۔ دن بھر کا صبر رات کی خاموشی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر صحن کا شور ختم نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن دل دھیرے سے کہتا ہے بس اب اور کتنا، اور یہیں سے کہانی بدلتی ہے۔ جب انسان اپنی آخری حد تک تھک جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب اس میں بالکل طاقت نہیں بچی، وہی لمحہ اللہ کی طرف سے نئی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو رہا ہے، مگر اصل میں اللہ کچھ نیا شروع کر رہا ہوتا ہے۔ ہر تکلیف اتفاق نہیں ہوتی، یہ بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کچھ آزمائشیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جب دنیا کا شور کم ہوتا ہے، تب انسان اپنے رب کی آواز زیادہ صاف سنتا ہے۔ جب لوگ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بندہ صرف اللہ سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور جب سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تب ایک ساتھ اور ایک سچ سامنے آتا ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں، یہ دعوت ہے، قربت کی دعوت۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے گی۔ سوچو خوشخبری کس کو ملتی ہے؟ اسی کو جو صبر کرتا ہے۔ مطلب تکلیف کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا نہیں، روشنی بھی ہے۔ اگر آپ روئے ہیں، اگر آپ نے نقصان دیکھا ہے، اگر آپ تنہا رہ گئے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی کمی نہیں۔ کبھی دعا کرتے کرتے تھک گئے، کبھی لگے کہ آسمان خاموش ہے، کبھی محسوس ہوا کہ اللہ سن ہی نہیں رہا، مگر سچ یہ ہے کہ خاموشی بھی اللہ کا جواب ہوتی ہے۔ کبھی وہ حالات بدلتا ہے، کبھی وہ دل بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ ہر آنسو اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ ہر رات جو نیند کے بغیر گزری لکھی جا چکی ہے۔ ہر یا اللہ جو ٹوٹ کر نکلا عرش تک پہنچا ہے۔ کوئی بھی درد ضائع نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ سوچئے آپ زمین پر رو رہے ہوتے ہیں اور آسمان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی ہوئی حالت اللہ کو ناپسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لمحے آپ بناوٹ میں نہیں، حقیقت میں ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی آسان کیوں ہوتی ہے اور کچھ ہر موڑ پر آزمائی کیوں جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ کچھ عمارتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد ہلکی ہوتی ہے، مگر جو عمارت اونچی بنانی ہو اس کی بنیاد گہری رکھی جاتی ہے۔ شاید اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ صبر صرف برداشت کر لینا نہیں ہوتا، صبر یہ کہنا ہوتا ہے یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مگر مجھے تجھ پر یقین ہے۔ اور جب ٹوٹ کر بھی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے تو سمجھ لو کہ دل نے امتحان پاس کر لیا۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان سب سے الگ محسوس کرتا ہے، رشتے دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتے ہیں، دوست کم ہوتے جاتے ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل سہارا تو ایک ہی تھا اور وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ انسان کو توڑتا نہیں، چھپنا سکھاتا ہے تاکہ وہ سجدے میں اپنی اصل طاقت پہچانے۔ جس نے درد دیکھا ہو وہی دوسروں کا درد سمجھتا ہے۔ تکلیف دل کو سخت نہیں نرم بناتی ہے، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے،
مگر اللہ وقت کا مالک ہے، وہ دیر نہیں کرتا، وہ صحیح وقت پر دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو انسان پچھلے درد بھولنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، ہر رات کے بعد سحر ضرور آتی ہے، ہر آنسو بے سبب نہیں ہوتا، ہر دکھ کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اب ایک لمحہ ٹھہرو، گہری سانس لو، دل کی دھڑکن محسوس کرو۔ یہ دھڑکن اللہ کی امانت ہے، اور جب تک یہ چل رہی ہے مطلب امید باقی ہے۔ ڈر چھوڑ دو، آپ کبھی اکیلے نہیں تھے، نہ کل، نہ آج، نہ آنے والے کل میں۔ اور جب پھر تھک جاؤ بس اتنا کہہ دینا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور دل ہلکا محسوس ہوا ہے تو اس احساس کو چھپاؤ مت، ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ کسی اور کے لیے روشنی بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کا الحمدللہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اللہ آپ کے دل کو نور سے بھر دے، آپ کے الفاظ کو دعا بنا دے، آپ کی تکلیف کو بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔